آج سے تقریباً 50 سال پہلے لندن میں فارس نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ فارس اب بڑا ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ حقیقت تھی یا محض ایک خواب تھا۔ آپ اس کہانی کو پڑھ کر فیصلہ کریں۔ فارس کی عمر اس وقت 8 برس تھی۔ وہ ایک عام سا لڑکا تھا۔ روز اسکول جاتا، کھیلتا کودتا، کھاتا پیتا اور رات میں سو جاتا۔ وہ کبھی کبھی شرارتیں بھی کرتا، جیسے اب سب کرتے ہیں، اور کبھی اب لوگوں کی طرح فرما بردار اور نیک نظر آتا۔ جب وہ شرارتیں کرتا تو اس کی امی اور استاد اسے ڈانٹتے، جب وہ نیکی کے موڈ میں ہوتا تو سب اسے پیار کرتے تھے۔ وہ اس سے اکثر کہتے، فارس، تم کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، نیک، ایماندار اور مخلص انسان بننا چاہیے۔ لیکن وہ کبھی اسے یہ نہیں بتایا کرتے تھے کہ اسے ایسا کیوں بننا چاہیے۔ وہ کبھی اس بارے میں سوچتا، پھر اپنے آپ سے کہتا، میرا نہیں خیال کہ ان سب باتوں سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے۔ اگر میں کبھی کبھار کوئی جھوٹ بول لیا کروں تو کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ اگر میں ٹافیاں خرید کر سب اکیلے کھا لوں تو مجھے ایسا کرنے کا پورا حق ہے، کسی کو کیا معلوم ہوگا؟ کل میں نے ہیری کا خرگوش والا ربر لے کر واپس نہیں لوٹایا تو کیا ہوا؟ اسے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کی ڈیسک سے ربڑ میں نے الفاٹ الف ہے۔ میرے خیال میں اگر کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو اس طرح کا کوئی کام کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک دن اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس وقت تک فارس کبھی سچ بولتا تھا اور کبھی جھوٹ۔ کبھی وہ رحم دل ہو جاتا اور کبھی بے رحم، کبھی وہ بے حد ایمانداری کا مظاہرہ کرتا اور کبھی بے ایمانی کا مظاہرہ کرتا۔ یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ وہ آدھا اچھا اور آدھا برا بچہ تھا۔ بہت سے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک دن وہ اکیلا خریداری کرنے بازار گیا۔ گھومتا پھرتا وہ لندن کی ایک بہت پرانی سڑک پر پہنچ گیا جہاں پرانے سامان کی دکانیں تھیں۔ فارس ان گرد آلود دکانوں کے اندر جھانک کر دیکھنے لگا۔ وہاں پرانے زمانے کے شیشے تھے جن کے کناروں پر قدیم زمانے کے نقش و نگار بنائے گئے تھے، پرانے چینی زیورات تھے، پرانی میز اور کرسیاں تھیں۔ پھر اس کی نظر ایک ٹوکری پر پڑی۔ وہ بہت قدیم مگر خوبصورت ٹوکری تھی۔ اس کے ڈھکن پر انگریزی حروف MMLO لکھے ہوئے تھے۔ فارس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس کی امی کا نام بھی M سے شروع ہو کر L پر ختم ہوتا تھا، کیوں نہ وہ یہ ٹوکری خرید کر اپنی امی کو سالگرہ کے موقع پر گفٹ کر دے۔ مجھے اس ٹوکری کی قیمت پوچھنی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دکان کے اندر داخل ہو گیا۔ دکان کے ایک اندھیرے کونے سے ایک عجیب و غریب وضع کا شخص نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ ٹوکری کتنے کی ہے؟ فارس نے پوچھا۔ 2 پاؤنڈ، دکاندار نے کہا۔ فارس نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اس کے پاس گھر میں 2 پاؤنڈ موجود تھے مگر ان سے اسے اپنے لیے قلم بھی خریدنا تھا۔ اگر وہ پورے پیسے ٹوکری خریدنے میں خرچ کر دے تو قلم کیسے خریدے گا؟ لہٰذا کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے پاس صرف 5 شلنگ ہیں۔ اس نے جھوٹ بولا۔ تو پھر تم دکان میں کچھ اور دیکھ لو، بوڑھے دکاندار نے کہا اور دوبارہ دکان کے ایک اندھیرے کونے میں غائب ہو گیا۔ فارس اس میلی کچیلی دھول مٹی سے بھری دکان میں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ پھر اس نے دکان کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کی نظر ایک پرانی کتابوں کی الماری پر پڑی اور یہیں فارس نے وہ کتاب دیکھی جسے وہ بعد میں ہمیشہ جادوئی کتاب کہہ کر یاد کرتا رہا۔ وہ ایک بڑی اور موٹی کتاب تھی جس کا سرورق غیر معمولی طور پر اتنا چمکدار تھا جیسے اس میں آگ جل رہی بھی۔ وہ سرورق ہی دیکھ رہا تھا کہ بوڑھا دکاندار دوبارہ باہر نکل کر دکان میں آ گیا۔ بہتر ہوگا کہ تم اس کتاب کو نہ دیکھو، اس نے کہا۔ یہ ایک خطرناک کتاب ہے، اس کے اندر تم خود ہو۔ فارس یہ سن کر حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا۔ یہ ایک عجیب کتاب ہے، بوڑھے نے کہا۔ جو کوئی اس کو اچھی طرح اندر سے دیکھے گا، اس کو اس کتاب میں اپنا مستقبل نظر آئے گا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس کتاب کو کھول کر نہ دیکھتا، کیونکہ یہ تم ہے۔ جو کچھ اس کتاب میں نظر آئے گا وہ تمہیں اچھا نہ آئیں گے۔ کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ فارس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا۔ میں دیکھنا چاہوں گا کہ میں ڈاکٹر بن کر کیسا لگتا ہوں۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کبھی اس کتاب کو کھول کر نہ دیکھتا۔ بوڑھے نے دہرایا اور اس کے ہاتھ سے کتاب چھیننے کی کوشش کی۔ دیکھو لڑکے، میں بوڑھا اور تجربے کار ہوں۔ تمہاری چہرے کے نقوش مجھے کچھ سخت لگ رہے ہیں۔ تمہارے پیشانی پر سلوٹیں سی ہیں جس سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تم سخت دل ہو۔
تمہاری آنکھوں سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تم ہمیشہ سچ نہیں بولتے، لہذا تم اس کتاب کو کھول کر نہ ہی دیکھو تو اچھا ہے۔ ممکن ہے تم اسے دیکھ کر خوف زدہ غم زدہ ہو جاؤ۔ مگر فارس تو یہ سب کچھ سن کر کتاب کھول کر دیکھنے کے لیے مزید بے چین ہو چکا تھا۔ میں یہ کتاب دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ براہ مہربانی اب مجھے اسے دیکھ لینے دیں، میں کتاب کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ بوڑھے آدمی کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی، اس کی آنکھیں جگمگانے لگیں، چہرے پر یک لخت نرمی آ گئی اور وہ بے حد معصوم دکھائی دینے لگا۔ بوڑھے آدمی نے اسے غور سے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ تم مکمل اچھے مکمل برے لڑکے نہیں ہو۔ اگر یہی بات ہے تو یہ کتاب تمہیں دو تصویری کہانیاں دکھائے گی۔ پہلی کہانی کتاب کے پہلے صفحے سے شروع ہوگی اور دوسری کہانی پڑھنے کے لیے تمہیں کتاب کو الفاظ طرف سے کھول کر آخری صفحے سے پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم یہ کتاب دیکھ سکتے ہو۔ بوڑھے نے کتاب کھول دی۔ پہلے ہی صفحے پر اپنی تصویر دیکھ کر فارس حیرت زدہ رہ گیا۔ جرسی اور نیکر میں ملبوس وہ خود کتاب میں موجود تھا۔ یہ تم ہو؟ بوڑھے نے کہا اور ایک صفحہ پلٹا۔ یہ دیکھو، یہاں تم ایک ایسی حرکت کر رہے ہو جس پر تمہیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ تم حساب کے ٹیسٹ میں نقل کر رہے ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور یہاں دیکھو، تم اپنے دوستوں سے ان کاموں کے بارے میں شیخیاں بجھار رہے ہو جو تم نے کبھی کیسے ہی نہیں۔ اور یہ دیکھو، یہ کیسی تصویر ہے، تم اس میں کافی بڑے نظر آ رہے ہو۔ ہاں، تقریباً 2 سال بڑے۔ تم ایک جھوٹ بول رہے ہو اور یہ جھوٹ بولتے ہوئے تمہاری چہرے پر کسی قسم کی کوئی شرمندگی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تم ایک انعام جیت گئے ہو محض اس جھوٹ کی بدولت۔ مجھے یہ کتاب پسند نہیں آئی، فارس نے کہا اور اس نے کتاب بند کرنے کی کوشش کی، مگر بوڑھے نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ نہیں، جب تم نے ایک دفعہ یہ کتاب کھول لی تو اب اسے مکمل دیکھنا پڑے گی۔ اس تصویر کو دیکھو، تم اس میں خاصے بڑے لگ رہے ہو۔ یہاں تم ایک چھوٹے بچے کی پٹائی کر رہے ہو اور کیونکہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا لہذا تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تصویر دیکھو، کیا یہ تمہاری امی ہے؟ ہاں، فارس نے کہا۔ لیکن یہ اس تصویر میں روتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ تم سے بے حد مایوس ہو چکی ہے، بوڑھے نے کہا۔ دیکھو، یہ ان کی سالگرہ کا دن ہے، ان کے ہاتھ میں سالگرہ کا کارڈ نظر آ رہا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ یہ دن تم ان کے ساتھ گزارو اور تم نے ان سے یہ وعدہ بھی کر لیا تھا ان کے ساتھ گزارا، اور مگر عین وقت پر تمہاری کسی دوست نے پکنک کا پروگرام بنا لیا اور تم اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ تمہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری اس حرکت سے کتنی افسردہ ہوں گی۔ وہ تمہاری بارے میں سوچ کر غمگین ہو رہی ہیں کیونکہ تم ایک خود غرض شیخی باز اور سخت دل نوجوان بنتے جا رہے ہو۔ مجھے یہ تصویر بالکل پسند نہیں آئی، فارس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ جلدی صفحہ پلٹی۔ صفحہ پلٹ دیا گیا۔ او، یہ دیکھو، تم اس تصویر میں جوان ہو چکے ہو، بوڑھے نے کہا۔ ایک خوبصورت نوجوان، تم ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہے ہو۔ اس تصویر میں جو استاد نظر آ رہا ہے وہ تم سے کہہ رہا ہے کہ تم ڈاکٹر بن کر دکھی انسانیت کی خدمت کر سکتے ہو، مگر تم ہنس رہے ہو۔ تم امیر ہونے کے لیے ڈاکٹر بن رہے ہو، تم اپنے مریضوں سے بڑی بڑی رقمیں بٹورو گے۔ فارس خاموش رہا، اسے ان تصویروں میں اپنا اب بالکل پسند نہیں آیا۔ بوڑھا اس کی طرف موڑا۔ تم نے جو کچھ دیکھا تمہیں اس پر حیرانی نہیں ہونی چاہیے، بوڑھے نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ بہرحال تم اس عمر میں بھی لوگوں کو جھوٹی سچی کہانیاں گھڑ کر سناتے ہو اور بعض دفعہ سخت دل اور خود غرض ہو جاتے ہو۔ تم ہمیشہ ایمانداری کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے تو میرے بچے، یہ سب عادتیں بھی عمر کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں اور آخر میں ایسا شخص کیسا بن جاتا ہے یہ بھی دیکھو ہی لو۔ صفحے پھر پلٹے گئے۔ فارس نے اپنے آپ کو بڑے ہوتے دیکھا، اس نے اپنے آپ کو امیر ہوتے دیکھا، اس نے اپنے آپ کو ایک خوبصورت بیوی اور خوش باش بچوں کے ساتھ دیکھا، اس نے اپنے آپ کو بوڑھے ہوتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سختی اور خود غرضی کے تاثرات تھے۔ اس نے اپنے آپ کو امیروں کے ساتھ خوش اخلاقی اور غریبوں کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے دیکھا۔ اس نے اپنے آپ کو دوسروں کو دھوکہ دیتے دیکھا۔
اس نے خود کو گھر میں ایک بد مزاج بوڑھے کے روپ میں دیکھا اور بچوں کو ڈانٹتے ڈپٹتی دیکھا، اور پھر اس کے سامنے کچھ بہت خوفناک تصویریں آ گئیں۔ وہ ایک جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اس کی ساری دولت جیل سے رہائی پانے میں صرف ہو گئی۔ اس کی شہرت خاک میں مل گئی۔ اس کے بچوں نے جوان ہو کر اس کا گھر چھوڑ دیا کیونکہ وہ ظالم اور سخت گیر تھا۔ اس کی خوبصورت بیوی بدصورت اور بد مزاج ہوتی گئی کیونکہ وہ اکیلی اور ناخوش تھی۔ مجھے اس کتاب سے خوف آ رہا ہے، فارس چلایا۔ تصویریں اب ختم ہو گئی تھیں۔ بوڑھے نے کتاب اب دوسری جانب سے الٹی کھول لی۔ صبر کرو، اس نے کہا، تم نصف اچھے اور نصف برے بچے ہو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تمہارا بقیہ نصف تمہیں کہاں پہنچا سکتا ہے۔ اور اب وہ کتاب صفحہ بہ صفحہ فارس کی زندگی کا وہ رخ دکھا رہی تھی جو اس صورت میں ممکن تھا اگر وہ اپنے نصف بہتر حصے کو پھلنے پھولنے کا موقع دے گا۔ وہ انعامات جیت رہا تھا، دھوکے سے نہیں بلکہ سخت محنت سے۔ اس کے بہت سارے دوست تھے جو اس کی شیخوں سے نہیں بلکہ اس کے اچھے سلوک کی وجہ سے اس کے گرویدہ تھے۔ اس کی امی مسکرا رہی تھیں اور اپنے محنتی اور مخل سعاد بیٹے پر فخر کر رہی تھیں۔ وہ ڈاکٹر بننے کے لیے سخت محنت کر رہا تھا، لیکن اس دفعہ وہ امیر ہونے کے خواب نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ کہہ رہا تھا کہ دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک وہ جو مدد کرتے ہیں اور دوسرا وہ جن کو مدد کی ضرورت ہے۔ میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، چاہے میں پیسہ کماؤں یا نہ کھاؤں، مگر میں نیکیاں ضرور کمانا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے بیوی بچوں کو دیکھا جو اس کے حسن سلوک سے بے حد خوش تھے۔ جب وہ گھر آتا تو اس کا استقبال گرم جوشی سے کیا جاتا۔ اس کے گھر والے اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ امیر تو نہیں تھے مگر ان کے دل مطمئن تھے۔ اس کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو اس نے پہلے دیکھی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر نرمی اور خوش مزاجی تھی۔ وہ ایک عظیم اور نیک شخص کا چہرہ تھا۔ تم نے دیکھا، بوڑھے نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، تم میں اچھائی اور برائی دونوں قوتیں جمع ہیں۔ اپنے اندر کے برے بچے کو پھلنے پھولنے کا موقع دو اور ایک برے انسان بن جاؤ۔ اپنے اندر کے اچھے بچے کو آگے لاؤ اور ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ خود بھی خوش رہو گے اور دوسروں کو بھی خوش رکھ سکو گے۔ میرے بچے، یہ جو تم سے کہا جاتا ہے نہ کہ جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، بے ایمانی بنو تو ان سب نہ کرو، ظالم نہ بنو، خود غرض نہ بنوا، نصیحتوں کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم سب کے پاس انتخاب کا حق ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر چھپی کسی شخصیت کو پروان چڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ حق صرف اور صرف ہمیں حاصل ہے، دوسرے آپ کو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں۔ صحیح؟ فارس نے دھیمی آواز میں کہا، تم جھوٹ بولتے ہوئے سوچتے ہوگے کہ کسی کو کیا معلوم کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن تمہیں خود تو معلوم ہوتا ہے نا، بس ایسی چیز سے فرق پڑتا ہے۔ یہ تمہاری اندر کے برے انسان کو تقویت دیتا ہے۔ خیر میرے بچے، اب تمہیں اپنے گھر واپس جانا چاہیے۔ جہاں تک اس ٹوکری کا تعلق ہے، میں اسے کسی ایسے گاہک کو بیچنا چاہتا ہوں جو اس کی پوری قیمت ادا کر سکے۔ بوڑھے نے کہا، میرے پاس یہ ٹوکری خریدنے کے پیسے ہیں۔ فارس نے کہا، میں کل اگر یہ ٹوکری خرید لوں گا۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ دراصل مجھے ایک قلم بھی خریدنا تھا، لیکن اب میں اپنے تمام پیوں سے امی کے لیے یہ ٹوکری خریدنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم یہ ٹوکری لے جاؤ اور کل اگر پیسے دے جانا۔ بوڑھے دکاندار نے کہا، کیا آپ مجھ پر اتنا بھروسہ کریں گے؟ فارس نے حیران ہو کر پوچھا، میں نے ابھی آپ سے ایک جھوٹ بولا تھا۔ ہاں، میں تم پر بھروسہ کروں گا میرے بچے، تم اسی بھروسے کو قائم رکھنا۔ لو یہ ٹوکری لے جاؤ۔ بوڑھا شفقت سے مسکرایا۔ فارس ٹوکری لے کر گھر آ گیا۔ بہت ساری باتیں ایک دم ہی بہت واضح طور پر اس کی سمجھ آنے لگیں تھیں۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ زندگی میں صحیح اور غلط کا انتخاب کیوں اتنے معنی رکھتا ہے۔ یہ سب آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو بگاڑنا یا سنوارنا ہر کسی کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ فارس کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب وہ ایک مشہور ڈاکٹر ہے، رحم دل اور ایماندار ترین انسان۔ وہ کہتا ہے کہ جو باتیں میں نے اس کتاب سے سیکھیں وہ ہر بچے کو سیکھنی چاہیے، اگرچہ ڈاکٹر فارس کو تو وہ پرانی دکان پھر کبھی نہ مل سکی جہاں انہوں نے وہ کتاب دیکھی تھی، مگر مجھے یقین ہے کہ ہم سب کی زندگی میں ایک ایسی کتاب ضرور موجود ہے جو اچھائی اور برائی کے آئینے میں ہمیں اپنے انجام سے خبردار کرتی ہے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا۔